بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جس کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی، مذکورہ شخص 5 فٹ کی دوری پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ لی یان نے اسے بڑے آرام سے لٹا دیا تھا۔ اب وہ خود دشمن کے نشانے پر تھی۔ میں نے لی یان کو مصیبت میں دیکھا تو بے ساختہ میری گن اس سمت اٹھ گئی۔ اسی لمحے لی یان کو نشانے پر رکھنے والا گن بردار گرایا، کوئی حرکت نہیں، گن کو دور پھینک دو۔ میں تذبذب کے عالم میں ایک لمحہ یوں ہی گن تھامے کھڑا رہا۔ کیا تم چاہتے ہو میں اس عورت کا بھیجا ہوا میں اڑا دوں؟ اس نے بڑے سنگین انداز میں گن کی نال سے لی یان کی کھوپڑی پر ٹہوکا دیا۔ ظاہر ہے میں ویسا نہیں چاہتا تھا جیسا اس شخص نے بیان کیا تھا، لہٰذا میں نے لی یان کی سلامتی کے لیے گن کو دور ٹرک کے نیچے پھینک دیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ ایک مرتبہ پھر تحکمانہ انداز میں گرایا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ ہمارے درمیان 10 فٹ سے زیادہ فاصلہ حائل تھا۔ میرے لیے میری کوئی بھی مدافعتی چال لی یان کی زندگی کو انتہائی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ میں کوئی ایسا رسک لینے کو تیار نہیں تھا جس کے نتیجے میں میری ساتھی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا۔ اس شخص نے اپنے حکم کو آگے بڑھایا، گھوم جاؤ۔ میں کسی مداری کے بچہ جمہوریہ کی طرح گھوم گیا۔ اسی لمحے گولی چلنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گن کے زور پر مجھے دمکانے والا کٹے ہوئے کسی شہتیر کی مانند زمین کی جانب جھک رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس سے پہلے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی داب سے سڑک پر جا گرا۔ لی یان نے ایک وحشت بری نظر اس پر ڈالی، پھر اس کی نگاہ ٹرک کے اوپری حصے کی سمت اٹھ گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر لی یان کی نگاہ کا تعاقب کیا اور ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کی چھت پر مجھے انسپکٹر شیوا کی صورت نظر آئی۔ مجھ سے نظر ملی تو اس نے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ایک ہاتھ کو اوپر اٹھا دیا، پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک جدید ریوالور موجود تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ شیوا نے ڈرائیونگ کیبن کی چھت پر لیٹے لیٹے اس گن بردار حملہ آور کو مار گرایا تھا جو لی یان کو نشانے پر رکھ کر مجھے اپنے احکام کی تعمیل پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ اسی لمحے شیوا کسی ماہر کو پیما کی طرح ٹرک سے نیچے اتر آیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مسٹر شون، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات اپنے کنٹرول میں ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور لی یان کی طرف بڑھ گیا۔ لی یان کو ایڈونچر بہت پسند تھا۔ وہ اپنی زندگی میں سنسنی خیزی کی خواہاں تھی۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے اس کا یہ شوق تو پورا ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے موت کو اتنے قریب دیکھ لیا کہ وہ اس وقت کسی ہرنی کے مانند سہمی ہوئی تھی۔ میرے قریب آتے ہی وہ مجھ سے چپک گئی۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں نے اس کو خود سے دور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آئندہ 2 منٹ کے اندر ہم نے حملہ آوروں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ ایک ہیوی ڈیوٹی ٹرک میں سے برآمد ہوا تھا اور لی یان سے درگت بنوانے کے بعد وہ بے فکری سے لمبا لیٹ گیا تھا، تاہم اس میں زندگی کے آثار باقی تھے۔ دیگر 3 میں سے ایک انسپکٹر شیوا کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لی یان کا بھیجا ہوا میں اڑانے کی دھمکی دے رہا تھا اور اب اس کا اپنا بھیجا خاک میں مل رہا تھا۔ شیوا کے سچے نشانے نے اس کی کھوپڑی میں خاصا کشادہ ہوادان بنا دیا تھا۔ انسان بڑا بڑبولا ہے، طاقت کے نشے میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی بولتا چلا جاتا ہے، مگر جیسے ہی یہ نشہ ٹوٹتا ہے وہ فلک سے زمین پر آ گرتا ہے۔ آسمان پر رہ کر خود کو آفتاب و مہتاب سمجھنے والا کتے بلیوں کے پاؤں کی دھول بن کر رہ جاتا ہے۔ نشہ کسی بھی شے کا ہو برا ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی اوقات میں نہیں رہتا۔ میں نے 2 حملہ آوروں کی مزاج پرسی کی تھی، جن میں سے ایک اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے سینے پر میری سائیڈ سولر کک کا تمغہ سجایا تھا۔ دوسرا شدید زخمی اور بے ہوش تھا۔ اس کے گائل پاؤں خون میں تر بتر تھے۔ ہماری جیپ کی ایک سائیڈ گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی، ٹائر بھی نکارا ہو چکے تھے۔ فی الحال وہ کسی قسم کے سفر کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس سائیڈ کے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے تھے جہاں سے ہم نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ شیوا نے کھلے ہوئے دروازے میں سے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں موبائل فون پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے مزید کمک منگواتا ہوں۔ حالات اگرچہ قابو میں ہیں، مگر اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مزید نفری کی ضرورت ہوگی۔ وہ موبائل نکال کر سیدھا ہوا تو میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اگر ہم موقع کی کارروائی میں الجھ گئے تو اچھا خاصا وقت برباد ہو جائے گا، جبکہ مجھے فوری طور پر ڈاکٹر مونگ کے پاس پہنچنا چاہیے۔ وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے۔ مشکل میں اس نے کی پیڈ پر حرکت کرتی انگلی کو روک کر حیرت سے مجھے دیکھا۔
دیکھا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اگر ڈاکٹر مونگ رتنا پارک کے کسی بنگلے میں قیام پذیر ہے تو سمجھو وہاں بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ انسپکٹر شیوا کی حیرت دو چند ہو گئی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی مسٹر شون، پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ رتنا پارک والے بنگلے میں کس قسم کی گڑبڑ ہو گئی ہے اور تمہیں یہ خبر کیسے ہو گئی؟ تم تو اسپتال سے میرے ساتھ یہاں آئے ہو۔ انسپکٹر شیوا کے چہرے پر شکوک و شبہات کی ایک دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ میں اس کے سوالات کے جواب میں اپنی تھرڈ آئی والی صلاحیت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ باطنی آنکھ والے معاملے کو ہر کسی پر ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لہذا مصلحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، دیکھو شیوا، فضول کے بحث مباحثے میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم میری بات کی تصدیق کے لیے رتنا پارک والے بنگلے پر فون کر کے ڈاکٹر مونگ کی خیریت معلوم کر سکتے ہو۔ اس کی تسلی تو نہیں ہوئی، تاہم میں نے ایک معقول بات کی تھی، اس لیے وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر مونگ کے نمبر سے پنچ کرتے ہوئے وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز گورنے والا تھا، نگاہ میں کسی عقاب ایسی تیزی تھی جیسے وہ میری سوچ پڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس دوران میں بھی اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جن میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گمبھیرتا بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شکست خوردہ اور تشویشناک انداز میں کہا، ڈاکٹر فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ادھر حالات سازگار نہیں رہے، اس کے سیل پر ٹرائی کرو۔ کر چکا ہوں، وہ بھی بند مل رہا ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے سیل کا نمبر دہرایا اور پوچھا، کیا تم نے اسی نمبر کو ٹرائی کیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس دوسرا سیل ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر میری فرمائش پر شیوا نے مجھے مذکورہ سیل نمبر بتا دیا، جو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ اگر اس وقت اس نمبر پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو بعد میں ایسی کوشش کی جا سکتی تھی۔ شیوا گہرے تذبذب میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے ٹٹولنے کی صحیح کی، مسٹر شون، تم نے بتایا نہیں، تمہیں رتنا پارک والے بنگلے میں ہونے والی گڑبڑ کا کیسے علم ہوا؟ میرا خیال ہے اب ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے شیوا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم پولیس انسپکٹر ہو، یہاں جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کو تمہیں نے ڈیل کرنا ہے۔ تم مجھے رتنا پارک والے بنگلے کا نمبر اور لوکیشن بتا دو۔ کٹمنڈو میرا دیکھا بالا ہے، میں بآسانی ڈاکٹر مونگ تک پہنچ جاؤں گا۔ تمہارا یہاں رکنا اور ضروری کارروائی نپٹانا ضروری ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کی، پھر ایک طویل اور بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تم شاید ٹھیک ہی کہتے ہو، میں ڈاکٹر مونگ کا وفادار ہوں، لیکن قانون سے وفا شناسی بھی ضروری ہے۔ میں یہاں سے فارغ ہوتے ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا، تم فوراً رتنا پارک کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا سیل نمبر لینے کے بعد کہا، وہاں پہنچتے ہی میں تمہیں صورت حالات سے آگاہ کروں گا، تم یہاں کے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرو۔ اور میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر اس واقعے میں ہمارا کہیں ذکر نہ آئے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا خیال رکھوں گا۔ ہم اس وقت ایک غیر مصروف سڑک پر کھڑے تھے۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد شیوا نے دانستہ یہ لمبا اور کم مصروف روٹ لیا تھا۔ وہ کماری چوک تک نسبتاً آسان راستے سے کم وقت میں بھی پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال ہر شخص کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ حملہ آوروں پر قابو پانے کے بعد شیوا نے ہیوی ڈیوٹی ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا رخ پھیر دیا تھا تاکہ اس کی وجہ سے ٹریفک میں تعطل واقع نہ ہو، مگر ابھی تک ادھر سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال کلبلا رہا تھا کہ یہ حملہ آور کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ آج صبح اسی طرح کا ایک اور حملہ بھی ہم پر ہو چکا تھا جب ہم جانوس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ فریق اسٹیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس مارکے میں جانوس کا باوردی شوفر سنگا مارا گیا تھا۔ ہمیں کھٹمنڈو میں قدم رکھے ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا تھا اور 2 بار ہم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ ان سنگین واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے انسپکٹر شیوا سے کہا، حملہ آوروں میں سے 2 زندہ سلامت ہاتھ لگے ہیں، ان کی گاڑی اور ٹرک بھی تمہارے قبضے میں ہے۔ مجھے امید ہے تمہاری تفتیش کے نتیجے میں ان بدماشوں کا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ لارڈ بدھا سب ٹھیک کر دے گا، وہ تسلی امیز لہجے میں بولا۔ میں بہت جلد اس سلسلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی خبر سناؤں گا۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک ٹیکسی اس طرف آتی دکھائی دی۔ شیوا نے ٹیکسی کو روک لیا، ٹیکسی ڈرائیور سے نیپالی میں کوئی بات کی اور ہمیں اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شیوا سے مصافحہ کیا اور لی یان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر رتنا پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم خالی ہاتھ تھے، اپنے سفری بیگ میں ہم نے اناپورنا ہوٹل میں چھوڑ دیے تھے۔ ٹیکسی نے مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد دریائے وشنو متی کو عبور کیا اور ٹیکو کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں دریائے وشنو متی اور دریائے باگمتی آپس میں ملتے ہیں۔ کالر اسپتال ہوٹل ویلی ویو اور سینٹرل ٹیلی گراف آفس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جب ٹیکسی کانتی پاتھ میں داخل ہوئی تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ کانتی پاتھ پر سفر کرتے ہوئے ہم سیدھے رتنا پارک پہنچ جاتے۔ ڈاکٹر مونگ کی طرف جھانکے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پیش آمدہ ہنگامی حالات نے مجھے ایک لمحے کی فرصت نہیں دی تھی
تھی۔ اگرچہ اس وقت ہم ڈاکٹر مونگ ہی کی طرف جا رہے تھے، لیکن ڈاکٹر کے حوالے سے میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ میں اسے انتہائی غیر یقینی حالات میں چھوڑ کر اپنی جگہ یعنی شیوا کی سرکاری جیپ میں حاضر ہوا تھا۔ میری رگے جان ساحل حاصل شدہ معلومات کے مطابق ڈاکٹر کے ساتھ تھی۔ اگر ڈاکٹر غیر یقینی حالات میں تھا تو ساحل کے لیے بھی خطرات ہو سکتے تھے۔ میں نے لی یان سے کہا، میں تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے خاموش رہنا چاہتا ہوں، تم مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ جب ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جائیں تو تم مجھے ڈسٹرب کر سکتی ہو۔ انسپیکٹر شیوا نے ٹیکسی ڈرائیور کو رتنا پارک والے بنگلے کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ میری بات کے جواب میں لی یان نے اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی، تاہم اس کے چہرے اور آنکھوں میں پھیلے ہوئے ان گنت سوالات کو میں نے محسوس کر لیا۔ وہ سوالات کے جوابات کا وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دو بند آنکھوں کے پیچھے میں نے تیسری آنکھ کا شٹر اٹھایا اور ڈاکٹر مونگ کے خد و خال کی انگلی پکڑ کر تصور کی نگاہ سے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت پولیس والوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ 3 پولیس والے اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں چونکہ ان کی آواز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ نہیں جان سکا ان کے درمیان کس موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی۔ اندازہ یہی تھا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے تصور کی کرشمہ کاری کے طفیل ڈاکٹر مونگ کو جن حالات سے نبرد آزما دیکھا تھا، پولیس والے اسی سلسلے میں اسے پوچھ تاچھ کر رہے ہوں گے۔ میں نے آخری مرتبہ جب ڈاکٹر مونگ کے ماحول سے تصوراتی رابطہ کیا تو وہ 4 انتہائی مشاق فائٹر کے مد مقابل ثابت قدمی سے جمع ہوا تھا۔ میرے تصور کی بے چین نگاہ جس صورت کو دیکھنے کی متمنی تھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق گزشتہ رات ساحل کو ڈاکٹر مونگ کے ساتھ سٹی اسپتال سے رتنا پارک والے بنگلے پر منتقل کیا گیا تھا۔ انہیں 2 مردوں کے بیس میں ایک ایمبولینس میں ڈال کر یہاں تک لایا گیا تھا۔ اس وقت میں ڈاکٹر مونگ کے چہرے پر جو اطمینان دیکھ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوا ساحل بے خیر و عافیت ہوگی۔ افسوس کہ میں براہ راست ساحل کے ماحول میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ربی موش ایمن کے کسی شاطرانہ عمل نے میرے تصور کے پرندے کے پر کاٹ ڈالے تھے۔ بار بار کے ناکام تجربات کے بعد بھی میں نے کوشش جاری رکھی اور ایک مرتبہ بھی ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تیسری آنکھ کو زحمت دی، لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات۔ میں آنکھیں کھول کر ٹیکسی میں حاضر ہو گیا۔ ایان نے شکایتی نظر سے مجھے دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولی، جون میں نے تو تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا نا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، تم تو بہت اچھی بچی ہو۔ بچی؟ اس نے گور کر مجھے دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم گڈ گرل ہو، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ مطمئن ہوتے ہوئے بولی، ہاں اب ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے درمیان امریکی انگلش میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم امریکہ سے آئے تھے تو ہمیں اسی انداز میں بات چیت کرنا چاہیے تھی۔ نیپال کی قومی زبان نیپالی ہے، تاہم تمام سرکاری دفاتر، ہوٹلوں اور ایسے مقامات جہاں سیاحوں سے واسطہ رہتا ہے انگلش فراٹے سے بولی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ٹیکسی ڈرائیور بھی عام طور پر انگلش سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر سیاح کو اس مخلوق سے واسطہ ضرور پڑتا تھا۔ مجھے یقین تھا یہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہماری گفتگو کو بخوبی سمجھ رہا ہوگا، تاہم اس میں فکر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم بہت ہی محتاط انداز میں باتیں کر رہے تھے، 2 ایسے سیاحوں کی طرح جو نیپال کی خوبصورتی سے انجوائے کرنے آئے ہوں۔ سیاحت نیپال کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہماری ٹیکسی کانتی پات کو چھوڑ کر رتنا پارک کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ رتنا پارک کھٹمنڈو کی ایک معروف تفریح گاہ ہے، جس کے آس پاس متمول لوگ عالی شان بنگلوں میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ پارک شاہ نیپال کی ملکہ عالیہ ملکہ رتنا کے نام سے موسوم ہے۔ ہم مطلوبہ گلی میں داخل ہوئے تو سامنے ایک پولیس جیپ آتی دکھائی دی۔ میرے ذہن نے پتا دیا کہ یہ وہی پولیس والے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر مونگ سے میٹنگ کر رہے تھے۔ پولیس جیپ ہمارے قریب سے گزر گئی۔ آئندہ چند سیکنڈ میں ہم اس بنگلے کی گھنٹی بجا رہے تھے جہاں ڈاکٹر مونگ کو ہونا چاہیے تھا۔ دوسری گھنٹی پر ایک ملازم صورت نیپالی نے گیٹ کھول دیا اور وہ پوری طرح مسلح تھا، لیکن اس کے بدن پر سیکیورٹی گارڈ والی مخصوص یونیفارم موجود نہیں تھی۔ اس نے سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم ڈاکٹر مونگ کے مہمان ہیں، امریکہ سے آئے ہیں۔ تم ڈاکٹر کو جا کر ہمارے بارے میں بتاؤ۔ امریکہ کے ذکر پر وہ اس طرح چونکا جیسے اسے ہماری آمد کی خبر ہو۔ اس نے پوچھا، آپ لوگوں کو تو انسپیکٹر شیوا کے ساتھ آنا تھا۔ شیوا ایک قانونی معاملے میں الجھ گیا ہے، میں نے کہا، اس لیے مجبوراً ہمیں اکیلے ہی آنا پڑا۔ نیپالی ملازم ہمیں انتظار کی زحمت دیتے ہوئے بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بنگلے کے اندر ایک کمرے میں ڈاکٹر مونگ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر مونگ نے جس گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، اس بیان کو الفاظ کا جامع پہنانا ممکن نہیں۔ رسمی الیگ سلیگ کے مراحل طے ہو گئے تو میں نے لی یان سے کہا، تم نے اچھی خاصی محنت کی ہے، فریش اپ ہو جاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں دراصل لی یان کی غیر موجودگی میں مونگ سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ڈاکٹر مونگ کی رہنمائی پا کر لی یان ایک واش روم میں گھس گئی۔ میں
نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی اور وہ یہ کہ ڈاکٹر مونگ بڑی دکھی نظر سے بار بار لی یان کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسی کسی قسم کا افسوس یا ملال ہو۔ تنہائی پاتے ہی میں نے سب سے پہلے ساحل کے بارے میں پوچھ لیا، ڈاکٹر ساحل کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میرے استفسار میں بے تابی تھی۔ بالکل محفوظ ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز نے مجھے گڑبڑا دیا، ذہن کی سوچ میری زبان تک آ گئی۔ کیا وہ اس بنگلے میں موجود نہیں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر اسے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، مگر اسپتال سے تو تم دونوں ایک ساتھ یہاں پہنچے تھے، میں نے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کہا، اور انسپیکٹر شیوا نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ تبتی نکوش والی لڑکی تمہارے ساتھ اس بنگلے پر ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شیوا سمیت میرے سیٹ اپ کے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ساحل اس بنگلے پر موجود ہے۔ یہ بات میرے علاوہ اب صرف تم جانتے ہو کہ ساحل یہاں نہیں ہے۔ پھر وہ کہاں ہے؟ میرے استفسار میں احتجاج کی آمیزش تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میرے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، میں تمہاری ذہنی کیفیت اور جذبات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور کر لو۔ آج رات میں ساحل سے تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ میں نے اسے بستی میں رپوش کر دیا ہے، وہ بہت ہی محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ تم کس بستی کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی بستی جو ہائی وے کے نزدیک ہے، اس نے بتایا۔ وہ تمہارا دیکھا والا علاقہ ہے۔ ڈاکٹر مونگ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے اس بستی میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ سے کشتی کے ذریعے اس بستی تک پہنچا تھا۔ مذکورہ بستی ہائی وے پر واقع تھی اور کھٹمنڈو شہر سے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ ساحل کو اس بستی میں رکھنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ میں نے پوچھا۔ مقصد صرف حفاظت ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہیں اندازہ نہیں ربی کے خون خوار بیڑیے کس شد و مت سے اس کی تلاش میں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو تھوڑی دیر پہلے شاید کوئی بہت بڑا اپ سیٹ ہو جاتا۔ میں ابھی ایک خون ریز مارکے سے نپٹا ہوں۔ ہاں، میں نے تمہیں 4 تربیت یافتہ فائٹر سے لڑتے دیکھا تھا۔ میں بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ ڈاکٹر مونگ میری تھرڈ آئی والی صلاحیت سے واقف تھا۔ میرے بے اختیار جملے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ سر کی اس جنبش میں بڑی گہرائی اور گہرائی تھی۔ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے ربی کے آدمیوں سے ساحل کو چھین کر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کھٹمنڈو کے چپے چپے پر اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ساحل کے بغیر ان کا مشن نامکمل ہے۔ وہ 1 مرتبہ ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن عبادت گاہ کے تہہ خانے تک رسائی حاصل کرنے میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسری ٹرائی وہ ساحل کے ساتھ کرنے والے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر ربی نے ساحل کو یہاں پہنچایا تھا۔ وہ بدھا تہہ خانے میں پوشیدہ قیمتی پتھروں کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے تک میں عبادت گاہ ہی میں تھا، لیکن اپنے مخصوص ذرائع سے جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری ساتھی کو یہاں پہنچایا جا رہا ہے تو میں اپنا مورچہ چھوڑ کر سرگرم ہو گیا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر ربی کے بندے ساحل کی رہنمائی میں تہہ خانے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ساحل تہہ خانے کا راز جانتی ہے اور وہ اس وقت مکمل طور پر ربی کے ٹرانس میں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے کہا، ہاں، یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے۔ میں جب بھی اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں ربی نے میرے راستے میں کون سی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں تمہاری ساتھی کا علاج بھی کر رہا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو میں نے چینی طب میں ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے۔ لارڈ بدھا نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پھر ڈاکٹر مونگ مجھے اس خون ریز مارکے کی تفصیل بتانے لگا۔ جب اس نے ساحل کو ربی کے آدمیوں سے چھینا تھا، اس مارکے کا ایک خونی منظر میں نے بھی ٹرائی بیکا کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مونگ نے مجھے بتایا کہ اس کے اپنے آدمی بر وقت پہنچ گئے تھے، جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر کے ان دونوں کو کھٹمنڈو کے سٹی اسپتال تک پہنچا دیا تھا۔ میرے لیے ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر مونگ ساحل کو ساحل کہہ کر ہی اس کا ذکر کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ دھرنوں پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے دل سے مجھے اپنا بہنوئی تسلیم کر لیا تھا۔ جب اس کا بڑا سانگفو مجھے اپنا داماد سمجھتے ہوئے ساحل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے چکا تھا تو پھر ڈاکٹر مونگ اعتراض کرنے والا کون ہوتا تھا؟ محترم سانگفو، آپ انجہانی ہو چکا تھا۔ ہمارے درمیان سانگفو کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ سانگفو کا انتقال ڈاکٹر مونگ کی غیر موجودگی میں سیٹل میں ہوا تھا۔ مونگ کے لیے سانگفو کی خصوصی ہدایت تھی کہ وہ مشن کو چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا اور اس نے اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے محاذ پر ڈٹا ہوا تھا، بلکہ ساحل کو ربی کے آدمیوں سے چھین کر اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ربی ساحل کے بغیر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ربی کے آدمی ساحل کی تلاش میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جنونی یہودیوں کا وہ شیطانی ٹولہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے اس حقیقت کا ذکر ڈاکٹر سے کیا تو اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا،
اللہ، جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے ساحل کو ایک ایسے مقام پر چھپا دیا ہے جس طرف بھولے سے بھی کسی کا دھیان نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ یہی توقع کر رہے ہوں گے کہ ساحل کو عبادت گاہ سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ میں نے اسے عبادت گاہ سے قریبی بستی میں پہنچا دیا ہے۔ اگر لارڈ بدھا کی مرضی شامل حال رہی تو آج رات ساحل سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تم نے اس کے انتظار میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس کی بات نے میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ ساحل سے ملنے کا تصور بڑا ہوش ربا اور نشاط انگیز تھا۔ ڈاکٹر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں نے اس کے حصول کی خاطر بہت ہی دکھ اٹھائے تھے۔ میں اس وقت بڑے جذباتی انداز میں ساحل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس دوران میں ڈاکٹر مونگ مسلسل میرے چہرے پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ اپنے دل کا راز افشا ہوتے دیکھا تو میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس کے دلی معاملات تک پہنچ جائے۔ ڈاکٹر، تم جس حالت میں اسپتال پہنچائے گئے اس کے پیش نظر تو تمہیں ہفتہ 10 دن تک وہیں رہنا چاہیے تھا، مگر تم جتنے اشاش بشاش نظر آ رہے ہو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہوا تو بہت کچھ تھا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کے دکھ اور سکھ کا تعلق اس کے محسوس کرنے سے ہے۔ اگر کوئی شدت سے یہ محسوس کرے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ سوچ، دوسرے میں نے ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ چینی طب کو بھی آزمایا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز طریقہ علاج ہے۔ میں اس وقت بالکل ٹھیک تو نہیں ہوں، تاہم کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر تم تو مارشل آرٹس کے ماہر اور مضبوط اعصاب کے مالک ہو، لیکن ساحل اس مہارت اور مضبوطی میں تمہارا عشر اشیر بھی نہیں۔ وہ بھی زخمی حالت میں اسپتال پہنچائی گئی تھی۔ کیا اس وقت وہاں بستی میں وہ بھی تمہاری طرح ہنس مسکرا رہی ہوگی؟ اگر وہ مسکرا نہیں بھی رہی تو بھی تکلیف میں نہیں ہوگی۔ وہ پورے تیقن سے بولا، ایک تو اسے پہنچنے والی چوٹیں شدید نوعیت کی نہیں ہیں، دوسرے میں نے اس کا مناسب علاج بھی کیا ہے۔ مجھے امید ہے آج رات جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو اسے نارمل پاؤ گے۔ ڈاکٹر مونگ نے ساحل کے سلسلے میں 2-3 مرتبہ رات میں ملاقات کا ذکر کیا تو میں سوال کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس سوال میں ہزاروں سال سے پیاسے کی بےتابی اور تھکن شامل تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، رات کو کیوں ڈاکٹر؟ میں ابھی اور اسی وقت ساحل سے ملنے کیوں نہیں جا سکتا؟ جا تو سکتے ہو، لیکن میرے بغیر وہاں تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، بلکہ تم اگر ایک شخص سے بھی ساحل کے بارے میں پوچھتے پھرو گے تو بھی کوئی اس کے وہاں موجودگی کا اقرار نہیں کرے گا۔ تمہاری ساتھی کو نہایت ہی خفیہ انداز میں ایک گھر میں ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ اس وقت بدلے ہوئے گیٹ اپ میں ہے اور اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے وہاں موجود ہے۔ اس گھر کے تمام افراد میرے وفادار ہیں۔ تم مسلط اور احتیاط پسندی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جانوس نے بھی مجھے بتایا ہے تم خاصے جذباتی ہو رہے ہو۔ ڈاکٹر مونگ نے جانوس کا حوالہ دیا تو مجھے یاد آ گیا میں نے اس شخص کے ساتھ خاصا تلخ رویہ اختیار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا جانوس نے میری کوئی شکایت کر دی؟ ہاں، مونگ نے اس بات میں گردن ہلائی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ایک اپنی اہمیت ہے۔ جانوس کی شکایت کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ آدمی جانوس میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا نا، تمہاری اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ وہ تاکیدی لہجے میں بولا، بہرحال اتنا بتا دوں کہ جانوس کھٹمنڈو کی ایک با اثر شخصیت ہے۔ میں نے جانوس کے موضوع کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مونگ سے پوچھا، تم کہہ رہے ہو تمہارے بغیر میرا بستی میں جانا بیکار ہے، میں کسی بھی صورت اپنی ساحل تک رسائی حاصل نہیں کر سکوں گا، پھر تم ابھی میرے ساتھ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کیا ایسا کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ قباحت تو کوئی نہیں، مگر میں شام سے پہلے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، یہاں مجھے نہایت ہی اہم امور نپٹانے ہیں۔ ربی کے وفادار بڑی سرگرمی سے ساحل کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تم لوگوں پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے۔ وہ لوگ میرے ہر تعلق والے کو ٹٹول رہے ہیں۔ جہاں بھی میرے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی کپل دکھائی دیتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں یہ کپل میرے اور ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ربی کے حکم پر ساحل کو حاصل کرنے کے لیے کھٹمنڈو کو ایو بالا کرنے کو تیار ہیں۔ میرے بنگلے پر جو مار داڑ کی کاروائی ہوئی وہ بھی اسی تلاش کے سلسلے کی کڑی ہے۔ انہیں یہاں ساحل تو نہیں ملی، البتہ میں نے انہیں ڈرائی کلین کر کے رخصت کیا ہے۔ اب وہ کبھی اس طرف منہ دینے کو کی ہمت نہیں کریں گے۔ میں نے اس واقعے کو پولیس تک پہنچا دیا ہے۔ تمہاری آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہی چند پولیس والے یہاں کی رپورٹ تیار کر کے لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ جن پولیس والوں کا ذکر کر رہا تھا، میں نے ٹیکسی میں رہتے ہوئے اپنی باطنی آنکھ سے انہیں ڈاکٹر کے بنگلے میں بیٹھے دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ابھی مجھے جو معلومات فراہم کی ان میں مجھے چونکا دینے والی 2 باتیں تھیں۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر ان 2 باتوں کی وضاحت ضروری سمجھی۔ یہ بات تو میرے علم میں آ چکی تھی کہ جانوس نے ڈاکٹر کو صبح والے واقعے کی رپورٹ پیش کر دی تھی، لیکن ڈاکٹر مونگ نے اپنے بیان میں 2 قاتلانہ حملوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر مونگ کیا ہماری
यहाँ आमद से कबल इंस्पेक्टर शेवा से तुम्हारी बात हो गई थी? इसके होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो मेरे सवाल के मकसद तक पहुँच गया था। धीमे लहजे में इसने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी आमद से कोई आधा घंटा पहले मेरी शेवा से तवील बात हुई है। मैंने ही इससे राब्ता किया था। जब तुम लोगों के आने का मतवक्को वक्त गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई और मैंने शेवा को फोन खड़का दिया। इसने मुझे दूसरे कातलाना हमले के बारे में बताया है। 2 लाशों और 2 जख्मियों को पुलिस तहवील में अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। जल्द ही कोई बड़ा इंकशाफ होने वाला है। मुझे उम्मीद है इन लोगों का ताल्लुक रबी की भेजी हुई टीम ही से साबित होगा। मैंने उलझन ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया, डॉक्टर, इस खूनरेज वाक़े के बाद इंस्पेक्टर शेवा ने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर राब्ते में इसे नाकामी हुई। ऐसा क्यों कर हुआ? मेरा मोबाइल ऑफ था, वो बड़े रसान से बोला, और घरेलू फोन को मैंने दानिस्ता अटेंड नहीं किया, या यूं समझ लो मुझे फोन का रिसीवर उठाने की मोहलत नहीं मिल सकी। घंटी थोड़ी देर तक बजती रही, फिर खामोशी छा गई। दरअसल इस वक्त मैं हमला आवरों से निपटने में बेहद मसरूफ था। इसका जवाब माकूल था, लेकिन मैं एक और जाविये से भी अपने जहन को मुतमिन करना चाहता था। मैंने पूछा, डॉक्टर मोंग, तुमने बताया है कि इस बंगले पर हल्ला बोलने वाले 4 खतरनाक फाइटर्स का ताल्लुक रबी के ग्रुप से है और वो तुम्हारी और साहिल की तलाश में यहाँ आए थे, ठीक है? साहिल तो यहाँ थी ही नहीं, इन्हें क्या मिलती, मगर वो ये जानने में तो कामयाब हो गए कि तुम इस बंगले में ठहरे हुए हो। ये भी कुछ कम तशवीशनाक बात नहीं है। अपने जहन को मत उलझाओ वजदान। वो शफकत भरे लहजे में बोला, ये तो पुलिस वालों से मीटिंग करने और तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मैंने अपने चेहरे को साफ किया है, वरना इन 4 हमला आवरों की तो मैंने किसी और ही रूप में खिदमत की है। वो सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर मोंग से पंजा लड़ाकर गए हैं। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। शिवा की जीप में से जब मैंने मोंग से तसव्वुराती राब्ता किया तो वो 4 माहिर मार्शल आर्टिस्ट से नबर्द आजमा था। इस लम्हाती जांक में मैंने इसके चेहरे के बारे में गौर नहीं कर सका था, इसलिए मैं ये न जान सका कि वो अपने असल हुलिये में था या मेकअप में। बहरहाल मेरा तस्वर मुझे किसी गलत जगह पर नहीं पहुंचा सकता था। सिटी अस्पताल में मैंने जब भी डॉक्टर के माहौल में झांका वो मुझे अपनी ही सूरत में नजर आया। इस हवाले से मैंने इससे इस्तफसार किया तो इसने बताया, हाँ, अस्पताल में बाद मजबूरियों के बायस मैं तमाम वक्त मेकअप में नहीं रह सका। अलबत्ता जब हमें मुर्दों के बेस में अस्पताल से निकाला गया तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा सहारा मेकअप ही का इस्तेमाल किया गया। मेरे जहन में साहिल के हवाले से एक कांटा सा चुभा हुआ था। दरअसल असली और नकली का चक्कर इतनी बार चला कि मैं उलझ कर रह गया था। हालांकि खटमंडू में पाई जाने वाली साहिल के हवाले से अब तक जो भी शहादतें हासिल हुई, इनसे तो यही जाहिर होता था ये मेरी ही साहिल है, कोई डमी नहीं। ताहम मैंने डॉक्टर मोंग से इस्तफसार जरूरी समझा। डॉक्टर, क्या तुम्हें यकीन है जिस लड़की को तुमने बस्ती में पहुंचाया है वो मेरी ही साहिल है? क्या कहना चाहते हो? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। हमारी आखिरी मुलाकात चंद रोज कबल सेटल में हुई थी। हम दोनों जोनारा आइलैंड से सेटल पहुंचे थे। कांग फू ने हंगामी फैसला करके डॉक्टर मोंग को नेपाल और मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक न्यूयॉर्क रवाना कर दिया था। न्यूयॉर्क खुसूसन मैनहट्टन में मैं जिन सनसनीखेज हालात से गुजरा, इनका खुलासा मैंने डॉक्टर मोंग के गोश गुजार किया और डमी साहिल का किस्सा बयान करते हुए पूछा, मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं इस शातिर रबी ने हमें यानी तुम्हें धोखा देने के लिए यहाँ भी कोई साहिल की डुप्लीकेट तो नहीं भेज दी? तुमने तसल्ली कर ली ना, ये हमारी साहिल ही है। वो पूरे एतमाद अंदाज में सारा हिलाते हुए बोला, मैंने तो तसल्ली कर ली, अब तुम रात में इससे मुलाकात करके अपना इत्मीनान कर लेना। मैंने एक अहम सवाल किया, हम कब तक यहाँ से रवाना होंगे? रात 9 बजे, इसने जवाब दिया, और अगर लॉर्ड बुद्धा की मर्जी शामिल रही तो ठीक 10 बजे हम हाईवे वाली इस बस्ती में होंगे। जिस तरह हम मुसलमान अपने रोजमर्रा के कामों में खुदा की मर्जी और मसलहत को बहुत अहमियत देते हैं, बिल्कुल इसी तरह बुद्ध के पैरोकार लॉर्ड बुद्धा का जिक्र करना नहीं भूलते। बस अपने अपने अकीदे और एतकाद की बात है। इंसान को जिस सहारे, जिस वसीले से फायदा पहुंचने लगता है वो इसी का होकर रह जाता है। मजहब की रूह को समझकर इख्तियार करने वालों की तादाद हमेशा निस्बतन कम रही है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मजहब हो। देखा देखी किसी तहजीबी तमदनी मजबूरी और नजरिया जरूरत के तहत खुद को बड़ा मजहबी जाहिर करने वालों का तनासब हमेशा ज्यादा रहा है। ये एक तल्ख हकीकत है, तस्लीम करें या ना करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।